28 جون 1914 آسٹرو ہنگیرین امپائر کے پرنس اپنی بیوی کے ساتھ بوسنیا کے وزٹ پر تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں گزرتے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر ان کے ڈرائیور نے گاڑی کو غلط گلی میں موڑ دیا۔ حالانکہ یہ ٹرن غلطی سے لیا گیا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ محض غلط گلی میں آنے کا انجام دنیا کو ورلڈ وار 1 کی صورت میں دیکھنا پڑے گا، جس میں 4 کروڑ لوگوں کی موت اور اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایک غلط ٹرن دنیا کو ورلڈ وار 1 کی طرف کیسے دھکیل گیا۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 سے پہلے یعنی 19 کے شروعاتی سالوں میں دنیا کا نقشہ آج سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ رشین امپائر، اوٹومن امپائر اور آسٹرو ہنگیرین امپائر جیسی بڑی ریاستیں موجود تھیں۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ کنٹری تھی بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا، جہاں سے اس سارے مسئلے کی شروعات ہوتی ہے۔ بوسنیا پر آسٹرو ہنگیرین امپائر نے 1908 میں اس پر قبضہ کر کے سارے معاملات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ بوسنیا میں زیادہ تر سلیوک لوگ رہا کرتے تھے، جبکہ بوسنیا کے ہمسایہ ملک سربیا میں بھی کافی سلیوک لوگ موجود تھے۔ اسی لیے دونوں ملکوں کے لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں موجود تھیں، لیکن سربیا آسٹرو ہنگیرین امپائر کا حصہ نہیں۔ اب ان دونوں ملکوں کے لوگ تھے تو ایک ہی، لیکن ان دونوں ملکوں پر الگ الگ ریاستیں راج کرتی تھیں۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر چاہتی تھی کہ سربیا پر بھی قبضہ کر کے اس کو اپنی امپائر کا حصہ بنا لے۔ اس سے بوسنیا سمیت سربیا بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے گا اور یہاں کے لوگوں میں بھی دوریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہاں کے لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ سلیوک لوگوں میں آسٹرو ہنگیرین امپائر کے اس پلان کو لے کر کافی غم و غصہ پایا جانے لگا۔ ان کی خواہش تھی کہ سربیا، بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا، جہاں سلیوک لوگ رہتے ہیں، یہ سب ایک ہی آزاد ملک بنا لیں، جسے گریٹر سربیا یا پھر یوکو سربیا کا نام دیا جائے۔ لیکن فی الحال ان کے پاس آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ نفرت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ شاید آسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا پر حملہ کر بھی لیتی، لیکن ان کو ڈر تھا رشیا سے، کیونکہ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر اس ریجن میں زیادہ گرو کرے۔ اس لیے رشیا سے لڑنے کے لیے آسٹرو ہنگیرین امپائر نے جرمنی کو اپنے ساتھ ملا کر کو بیک اپ پر رکھ دیا اور رشیا نے فرانس کے ساتھ الائنس بنا لی۔ وہاں سربیا اور بوسنیا کے نیشنلسٹ نے آہستہ آہستہ اپنی آزادی کے لیے آرگنائزیشن بنانا شروع کر دی۔ پہلے تو ان آرگنائزیشنز کا مقصد آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملٹرن آرگنائزیشن میں تبدیل ہو کر خون ریزی پر اتر آئیں۔ اسی دوران ایک اور تنظیم وجود میں آئی جس کو بلیک ہینڈ کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا نعرہ تھا کہ وہ گریٹر سربیا یا یوکو سربیا بنا کر ہی دم لیں گے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن، یہ تنظیم کسی کی جان لینے کے لیے بھی تیار تھی۔ اسی بیچ ایک 19 سال کا لڑکا گاوریلو پرنسیپے تھا، جو ہمیشہ سے ایک آزاد ملک یوگوسلاویا کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس نے بھی بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کو جوائن کر لیا اور وہ لوگ دن رات کام کرنے لگے کہ کس طرح آسٹرو ہنگیرین امپائر سے بدلہ لیا جائے اور ان سے جان چھڑائی جائے۔ انہوں نے کئی مرتبہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے آفیشلز پر حملے بھی کیے، لیکن ان کو کسی بھی طرح امپائر سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا۔ فاسٹ فارورڈ کر کے آتے ہیں 1914 میں۔ اسی بیچ ان کو خبر ملی کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کا پرنس آرچ ڈیوک فرانس فرڈینانڈ بوسنیا وزٹ کرنے والا ہے۔ آسٹرین امپائر کا پرنس اپنی امپائر کا بادشاہ بننے والا تھا اور سربیا پر قبضہ کرنے کا سارا پلان بھی اسی کا تھا۔ بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کے ممبرز کو کسی بھی طرح اس کو پرنس بننے سے روکنا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی بلیک ہینڈ کے ممبرز خوش ہوئے اور ان کے دماغ میں ایک خطرناک پلان جنم لینے لگا۔ سب سے پہلے پرنس واجیو کے وزٹ والے دن اس کے روٹ کا پتہ لگایا گیا۔ معلوم پڑا کہ وہ سٹی ہال میں ایک نئے میوزیم کی انوگریشن کرنے والے ہیں۔ بلیک ہینڈز کے ممبر نے پلان بنایا کہ ان کے 3 لوگ ڈیفرنٹ لوکیشن پر ہجوم میں کھڑے ہوں گے۔ پرنس کی گاڑی جس بھی ممبر کے سامنے سے گزرے گی وہ پہلے گرینیڈ پھینکے گا اور پھر سائنائڈ بل یعنی کہ جان لینے والی دوائی کھا کر پاس موجود دریا میں گر جائے گا۔ پلان کا مقصد یہ تھا کہ پرنس کو مارنے کے بعد مارنے والا بھی مر جائے۔ اگر سائنائڈ بل نے کام نہ بھی کیا تو دریا میں گرنے کے بعد اس کی موت پکی ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کیونکہ بلیک ہینڈ ایک سیکرٹ آرگنائزیشن تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کے پلانز کا کسی اور کو پتہ چل سکے۔ جہاں بلیک ہینڈ کے ممبرز یہ سارا پلان بنا رہے تھے، وہیں گاوریلو پرنسپ جس میں بچپن سے ہی آزادی کا جنون سوار تھا، وہ پرنس کو مارنے کے لیے اپنا الگ سے پلان بنا رہا تھا۔ 28 جون 1914 یہ وہ دن تھا جب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔
لیکن پلان بنانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ بلیک ہینڈ کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں کو ایسے کام کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب پرنس اور اس کی وائف کا قافلہ اس فارم کے سامنے سے گزرا تو پہلے نمبر والا آدمی ڈر کے مارے گرینیڈ پھینک ہی نہ سکا۔ جب گاڑی دوسرے نمبر والے آدمی کے سامنے سے گزری وہ بھی کانپنے لگا اور جتنی دیر میں وہ سوچ رہا تھا اتنی دیر میں گاڑی گزر گئی۔ اب ساری ذمہ داری تیسرے آدمی پر تھی۔ اس کے سامنے سے جب گاڑی گزری تو اس نے جلدی سے بم پھینک دیا، لیکن اس کا نشانہ ٹھیک نہیں تھا۔ گرینیڈ پرنس کی گاڑی کی بجائے پچھلی گاڑی سے بھی کچھ دور جا گرا، جس کی وجہ سے کراؤڈ میں موجود 20 لوگ زخمی ہوئے، جبکہ پرنس سمیت کسی کی بھی جان نہیں گئی۔ کام کرتے ہی اس نے جلدی سے اپنی سائنائڈ بل کھا لی، جو کہ پرانی ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی تھی۔ اس کیپسول نے اس کی جان تو نہیں لی بلکہ اسے صرف ہلکی سی الٹی ہوئی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے پلان کے مطابق دریا میں چھلانگ لگا دی، لیکن شاید آج اس کی قسمت خراب تھی۔ اس دن دریا کا پانی صرف 1 فٹ سے تھوڑا زیادہ تھا، کیونکہ اس موسم میں دریا سوکھ چکا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس کو اریسٹ کر لیا اور اس طرح پرنس کے قتل کی سازش ناکام ہو گئی۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ ابھی باقی ہے۔ گیوریلو پرنسپ ابھی بھی اپنے خفیہ مشن پر موجود تھا۔ بم پھٹنے کے بعد پرنس اور اس کی وائف کو فوراً سیکیورٹی میں لے جا کر سیکیور جگہ پہنچا دیا گیا۔ پرنس آرچڈیوک غصے میں بوسنیا کے میئر سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے تو ہمارا استقبال بم سے کیا ہے۔ پرنس کو جب بتایا جاتا ہے کہ بم پھٹنے کی وجہ سے 20 لوگ زخمی ہیں تو پرنس فوری طور پر اپنا شیڈول چینج کر کے میوزیم کی بجائے ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ زخمیوں کی خیر خبر معلوم کی جا سکے، لیکن شیڈول اور روٹ چینج ہونے کی اطلاع ان کی گاڑی کے ڈرائیور کو نہیں دی جاتی۔ پرنس دوبارہ آ کر اپنی گاڑی میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب گیوریلو پرنسپ میوزیم کی طرف جانے والے روڈ پر کھڑا ہو کر پرنس پر حملہ کرنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں پرنس کی گاڑی میوزیم جانے کے لیے ٹرن کرتی ہے۔ ڈرائیور، جس کو معلوم نہیں تھا کہ ہاسپٹل جانا ہے، وہ گاڑی کو میوزیم کی طرف موڑتا ہے، اسی موڑ پر جہاں گیوریلو پرنسپ کھڑا ہے۔ فوری طور پر اسٹاف ڈرائیور کو شیڈول کے بارے میں بتاتا ہے اور گاڑی کو ٹرن کر کے ہاسپٹل کی طرف جانے کو کہتا ہے۔ ریورس کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار کافی سلو ہو جاتی ہے اور گیوریلو پرنسپ کے لیے اس سے اچھا موقع اور نہیں تھا۔ وہ اپنی پسٹل نکالتا ہے اور گاڑی پر فائر کر دیتا ہے۔ پرنس آرچڈیوک اور اس کی وائف موقع پر ہی مارے جاتے ہیں۔ جب پرنس کی موت کی خبر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے بادشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ غصے میں آ کر سربیا پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری جانب رشیا، جو پہلے سے ہی سربیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید آسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ سربیا کے بہاف پر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر جرمن امپائر نے پہلے سے ہی آسٹرو ہنگیرین امپائر کی سپورٹ کا اعلان کر رکھا تھا، وہ بھی رشیا کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے فرانس، جو پہلے نیوٹرل رہنے کا ارادہ کر رہا تھا، وہ بھی رشیا کے ساتھ مل کر جرمنی پر حملہ کرتا ہے۔ اٹومن امپائر کو کمزور کرنے میں فرانس اور رشیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اسی وجہ سے وہ جرمنی کی سپورٹ میں اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم، جس نے فرانس کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ میں اٹومن امپائر کو ختم کرنے کی سازش کی تھی، وہ فرانس کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں جاپان اور USA کی بھی انٹری ہوتی ہے اور ایک غلط ٹرن لینے کی وجہ سے ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن اگر پرنس کی گاڑی یہ رانگ ٹرن نہ لیتی تو شاید اس کی موت نہ ہوتی اور یوں ورلڈ وار 1 شروع ہونے کا موقع نہ مل پاتا۔ صرف ایک جان جانے کی وجہ سے ورلڈ وار 1 میں 4 کروڑ لوگ مارے گئے اور جنگ کی وجہ سے جو ملٹری ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر ہوئی، ان کی وجہ سے جان لیوا اسپینش فلو بھی پوری دنیا میں پھیل گیا، جو 5 کروڑ سے زیادہ جانیں لے گیا۔ اس سب کے علاوہ جو پوری دنیا کو اکنامک ایشوز کا سامنا کرنا پڑا اور جو فائنینشیل لاس ہوا، اس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ ویسے آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتی چلوں کہ ورلڈ وار 1 کا سیز فائر پرنس کی موت کے 4 سال بعد 11 نومبر 1918 کو کیا گیا تھا، یعنی 11/11/18، اور پرنس آرچڈیوک کی گاڑی کا نمبر بھی 11/11/18 ہی تھا۔ کیا یہ واقعی کوئی کوانسیڈنس ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔